رکھنا کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیں. حضرت نے دعا بھی فرمائی, ٹوپی بھی اتار کے دی کہ شاہ صاحب کو کہنا سر پہ کر لیں گے, فقیر کی دعا ہے وہ بری ہو جائیں گے. آپ بتاؤ گستاخوں کے لیے کوئی دعا کرتا ہے؟ ان کو ٹوپی اپنی دیتا ہے؟ کتنے بندے ہو گئے؟ 6 ہوئے رہ جائے. تھوڑی تو ریاضی کمزور ہے بڑی, کوئی حال نہیں تھوڑے والا. آگے چلو, تھک تو نہیں گیا. آج اساں اے فیصلہ کر چھوڑنا ہے, انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اولیاء کو کون مانتا ہے, اولیاء کے نام پہ ٹکر کون کھاتا ہے, ٹکریل کون ہے, اولیاء نو منن والا کون ہے. میں فیصلہ نہیں کرنا, یہ تھوڑا ذہن خود بخود بنتا. ویسی آپ کسی بات پہ بھی مجھ سے حوالہ مانگ سکتے ہیں, میں آپ کو حوالہ دینے کا پابند ہوں. خیر آگے چلیے, چھوڑ دو اکاڑا کو, آگے چلو. چلتے 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 آپ کوٹ مٹھن پہنچ گئے. کوٹ مٹھن والی شخصیت کو جانتے ہیں؟ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں یار. چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ. یہ چاچڑا والے کی تعریف میں جو اشعار لوگوں نے کہے ہیں وہ آپ کو سنا رہا ہوں. کیا؟ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ, ظاہر دے وچ پیر فرید باطن دے وچ اللہ. خیر میں نہیں جا رہا بھائی, آپ ذرا توجہ رکھیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ خواجہ غلام فرید چاچڑا شریف والے بزرگ تھے یا نہیں تھے بھائی؟ انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے ان کی مقابیس المجالس, اس میں حضرت قاسم العلوم بانی دارالعلوم دیوبند, حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, ان دونوں کی تعریف اپنی کتاب کے اندر کی ہے. یار اگر یہ لوگ غلط ہیں تو پھر یہ کتنا آدمی ہو گیا؟ 7 ہو گئے. آگے چلیے. 1 کروڑ کے اندر آدمی گزرا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں خواجہ غلام حسن سیواگ رحمت اللہ علیہ. سنا ہے آپ نے نام؟ نہیں سنا. کروڑ کے اندر لالی سن کروڑ ایک تحصیل ہے, اس تحصیل کے یہ رہنے والے تھے اور بڑے اللہ والے بڑے بزرگ آدمی تھے. آج کل ہمارے دوستوں کا ان کے اوپر قبضہ ہے. بہرحال آگے چلے ہم. ان کی کتاب کے اندر اور ان کی تعریف کیا تھی, ان کا جو ہے نا وہ شان کیا تھا. حضرت کو خدائے ذوالجلال نے اتنی شان عطا فرمائی تھی کہ حضرت کسی آدمی کو یہ کہتے تو کلمہ پڑھ, خدا کی طرف سے اس آدمی کے دل پہ ایسا روب پڑتا کہ وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا. ایک واقعہ مشہور ہے کہ چند ہندوؤں نے حضرت پر مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ جی ہمیں زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں. جج انگریز تھا, اس نے طلب کر لیا. اس نے کہا حضرت ایدے آؤ نا جناب, تسی ایویں لوگوں کو مسلمان بنائی جا رہے ہو. حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتا ہے جناب آپ کے خلاف درخواست آئی ہوئی ہے. حضرت گئے, عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں. اس نے کہا آپ نے کیوں کلمہ پڑھایا, آپ نے جبری مسلمان کیوں کیا؟ حضرت فرمانے لگے این کو بھی میں آکھے کلمہ پڑھ, یعنی اس کافر کو بھی میں نے کہا ہے کلمہ پڑھ. جب آپ کی انگلی اس کی طرف اٹھی, خدائی طور پر ایسا روب پڑا کہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. حضرت فرمانے لگے اس کو بھی میں نے کہا ہے کلمہ پڑھو. حضرت فرمانے لگے اس کو بھی میں نے کہا ہے کلمہ پڑھو. اگو جج دیواری آئی, جج ماریا دھڑک کرسی تو سر رہ گیا کہ یہ حال نہیں تو میں نے کلمہ آج نصیب ہوتا ہے. حضرت فرمانے لگے بد نصیبہ, تو بھی بیٹھا رہتا تو مجھے خدا کی ذات پہ اتنی امید تھی کہ میں تیری طرف اشارہ کرتا, خدائی طور پہ تجھے کلمہ نصیب ہو جاتا. بزرگ تھے یا نہیں؟ اب آؤ, انہوں نے کئی ہندوؤں کو مسلمان کر کے پڑھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند بھیجا ہے. کہاں بھیجا ہے؟ اچھا ایمان سے بتاؤ
پہلے اوہان ہندو ہون انہاں نو گلیا دارالعلوم دیوبند اگر اے دارالعلوم دیوبند والے بے ایمان آن تو ان تے گلن دی لوڑ آئی ایمان سے بتاؤ آپ بتائیں ایمان سے اگر وہ دارالعلوم دیوبند جا رہا ہے اور دارالعلوم دیوبند والے تو مسلمان ہی نہیں ہیں تو خواجہ صاحب کیوں بھیج رہے ہیں کتنے آدمی ہوگا بھائی 8 گن دیا گیا ہے 10 پورے کرنے انشاءاللہ ایک بہت بڑا آدمی گزرا ہے کراچی کے اندر سندھ کے اندر حیدرآباد سندھ کے اندر بہت بڑا لیکچرار پروفیسر گزرا ہے اور اس کو ماہر رضویات کا نام دیا جاتا ہے ڈاکٹر پروفیسر محمد مسعود صاحب یہ کچھ دن پہلے انتقال کر گئے ان کے ایک بزرگوار تھے مفتی مظہر اللہ شاہ صاحب کیا نام تھا مفتی ان کی سوانح حیات میں لکھا ہے ان کی مفتی کفایت اللہ صاحب کے ساتھ بڑی دوستی تھی ایک دفعہ مفتی کفایت اللہ صاحب سے ملنے گئے مفتی صاحب اپنے گھر میں 4 پائی بن رہے تھے حضرت نے پردہ کرایا اور مفتی صاحب کو اندر بلایا مفتی مظہر اللہ شاہ صاحب کو